ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں پائے جانے والے بہت سے جانوروں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، لیکن شاید آپ اس بات سے ناواقف ہوں کہ بہت سے دنیا میں ایسے جانور پائے جاتے تھے جن کو انسانوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے اور اب ان کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انسانوں کے ہاتھوں معدوم ہونے والے جانوروں میں سے چند کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان جانوروں کو کب اور کیوں مارا گیا اور ان جانوروں سے انسانوں کو کیا خطرہ تھا، جبکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جانداروں میں سے کس نوع کی قسم سب سے زیادہ دنیا میں پائی جاتی ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والے وقتوں میں جانوروں کو انسانوں سے کس قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ سائنسدانوں کے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں قدرتی طور پر تقریباً 87 لاکھ اقسام کے جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن اس تعداد میں سے بڑی اکثریت فی القوت قابل شناخت نہیں ہے۔ تاہم سائنسدانوں کے مطابق ان تمام کی نسب بندی کرنے کے لیے 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے 87 لاکھ کی تعداد ان کی نسل اور آپس میں رشتے کا مطالعہ کر کے دریافت کی ہے، اور اس تعداد میں زیادہ تر جانور ہیں، جبکہ باقی کی تعداد پودوں وغیرہ میں مشتمل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنسدانوں کے مطابق تقریباً 12 لاکھ جانداروں کی نشاندہی کی جا چکی ہے، جن میں سے اکثریت سمندروں کے بجائے زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اس حساب سے زمین کے 14%، جبکہ سمندر میں رہنے والے جانداروں کی 9% پرجاتی کی نشاندہی کی جا چکی ہے، اور ان جانداروں میں سے اکثر تعداد جانوروں کی ہے۔ اس کے بعد پودوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جبکہ انسانوں کی تعداد سب سے کم ہے۔ انسانوں کی تعداد سب سے کم ہونے کے باوجود تاریخ کی کتابوں میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں بہت سے جانور معدوم ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ دنیا میں اب ناپید ہونے والے جانوروں میں سب سے زیادہ مشہور ڈائنوسار ہے، جس کے بارے میں آپ نے چھوٹی کتابوں یا کہانیوں یا کارٹونز وغیرہ میں دیکھا اور سنا ہوگا۔ ڈائنوسار دراصل قبل از تاریخ نمودار اور ناپید ہو جانے والے جاندار ہیں۔ یہ بہت صدیوں پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس دنیا پر اس کے ڈھانچے عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ ڈائنوسار کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کی ابتدا 20 تا 23 کروڑ سال قبل ہو کر 6 کروڑ 50 لاکھ سال قبل ختم ہو چکی ہے۔ گویا لگ بھگ 16 کروڑ سال تک یہ جانور زمین پر چلتے پھرتے رہے ہیں۔ آج کرۂ ارض پر اڑتے پرندے ڈائنوسار کی ایک قسم کی اولاد سمجھے جاتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈائنوسارز کا خاتمہ کس نے کیا۔ پیارے دوستو، ڈائنوسارز کا خاتمہ انسانوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ 6 کروڑ 60 لاکھ سال قبل گرنے والے شہاب ثاقب نے کیا ہے۔ اس شہاب ثاقب کے گرنے سے دنیا کی 75% انواع کا خاتمہ ہو گیا تھا، جن میں ڈائنوسارز بھی شامل تھے، اور اس کے بعد صفحہ ہستی پر ڈائنوسارز کو دوبارہ نہیں دیکھا گیا۔ سائنسدانوں کے ایک اندازے کے مطابق یہ پتھر 12 کلومیٹر چوڑا تھا، اور اس سے پیدا ہونے والا گڑھا تقریباً 200 کلومیٹر وسیع ہے، اور اس کا بڑا حصہ زیر آب ہے۔ ماہرین نے اس گڑھے میں کھدائی کی تاکہ ان پتھروں کا تجزیہ کیا جا سکے اور اس پورے واقعے کی منظر کشی کی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹکراؤ کی قوت بلا شبہ اتنی تھی کہ اس نے بڑے پیمانے پر انواع کو معدوم کر ڈالا۔ اس حوالے سے گزشتہ سال سائنسدانوں کی ایک تحقیق سامنے آئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ دھوئیں اور سیاہ کاربن نے فضا میں پہنچ کر سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا ہوگا، جس کے نتیجے میں جوہری دھماکے کے نتیجے میں شروع ہونے والا چھوٹا برفانی دور کا آغاز ہو گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ پتھر آ کر زمین سے ٹکرایا۔ ڈائنوسار کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں مس والڈرن کارڈ کولوبوس۔ یہ ایک بندروں کی پرجاتی کا نام ہے۔ یہ بندر حال ہی میں دنیا سے ناپید ہوئے ہیں، اور اس وقت زمین پر موجود زنزبار ریڈ کولوبوس ان کے رشتہ دار ہیں۔
حال ہی میں معدوم ہو جانے والے اس درمیانے سائز اور سرخ بالوں والے بندر کو 2000 کی دہائی کے اوائل سے معدوم تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بندر حیرت انگیز جانوروں میں سے تھا کیونکہ اس کے انگوٹھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ بڑے گروہوں کی صورت میں اونچے درختوں کے اوپر حصوں میں رہنے والا یہ نرم مزاج جانور انسانوں کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کے سبب اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ جب جنگلات سکڑنے لگے تو ریڈ کولوبوس کے گروہ بھی چھوٹے ہوتے گئے، جس سے ان کے لیے شکاری جانوروں کا خطرہ بھی بڑھا اور آپس میں افزائش نسل کے سبب جینیاتی کمزوریاں بھی فروغ پانے لگی۔ مسلسل جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ان جانوروں کی تعداد انتہائی کم ہوتی گئی اور 2000 کی دہائی کے اوائل کے بعد ان کو بالکل ہی نہیں دیکھا گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ریور ڈالفن کے بارے میں۔ ریور ڈالفن دنیا کے قدیم ترین ممالیہ جانوروں میں سے ایک تصور کی جاتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ چین میں پائی جاتی تھی، وہاں اس کو بیجی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سن 2006 میں معدوم قرار دی جانے والی ریور ڈالفن ایک پھیکے خاکستری رنگ والی ممالیہ تھی جو سمندر میں تیرتے اپنے کزنز کے مقابلے میں نسبتاً کم پروکار دکھائی دیتی تھی۔ اس سادہ جسم کے نیچے انتہائی ارتقاء یافتہ ایکولوکیشن سسٹم موجود تھا جو کہ دیگر ڈالفنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ برتر تھا۔ اس کا یہ نظام انتہائی باریکی سے کام کر پاتا کہ یہ اکلوتی مچھلی تک کی لوکیشن معلوم کر لیتی تھی، مگر اس کی یہی حساسیت اس کے لیے اس وقت خطرہ بنی جب دریا مچھیروں کی کشتیوں، کنٹینر بردار جہازوں، ٹرالروں اور انسانوں کی پھیلائی گئی آلودگی سے بھر گیا۔ اس شدید مصروف ٹریفک سے گھبراہٹ کے شکار ہو جانے والی ریور ڈالفن کے پاس بقا کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں تھا، جس کے بعد 2000 سے 2006 تک ان کی تعداد بہت کم ہوتی گئی، جبکہ سن 2006 کے بعد یہ مچھلی بالکل ہی ناپید ہو گئی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد آپ کو ایک ایسے جانور کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ کیریبین مونک سیل، خطے کیریبین یعنی ویسٹ انڈیز۔ یہ مقامی دریائی بچھڑا کسی زمانے میں وسطی امریکہ کے مشرقی کنارے، جنوبی امریکہ کے شمالی ساحلوں اور خلیج میکسیکو میں پایا جاتا تھا، مگر ان کی چربی میں پائے جانے والے تیل کے حصول کے لیے ان کا بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا، جبکہ ان کی غذا بننے والی مچھلیوں کی بے تحاشا شکار کی وجہ سے بچ جانے والے دریائی بچھڑوں کے لیے خوراک کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ شکار کی تلاش میں دریا کے کناروں پر پھرا کرتے تھے اور اس سے انسانوں کو ان کو پکڑنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ انہیں آخری مرتبہ 1952 میں جمیکا میں دیکھا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتائیں گے ڈوڈو کے بارے میں، جس کے بہت سے کارٹونز بھی مشہور ہیں۔ ڈوڈو انسان کی وجہ سے معدومیت کا چہرہ بنا۔ سب سے مشہور مگر معدوم پرندہ ہونا شاید ایک عجیب سا اعزاز ہو، مگر ڈائنوسارز کے علاوہ ڈوڈو ایک طویل عرصے سے معدوم ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسی نسل ہے جسے سبھی جانتے ہیں۔ کارٹون کردار ڈیفی ڈک جیسی دکھائی جانے والا یہ پرندہ کسی زمانے میں جزیرہ ماریشس پر رہا کرتا تھا۔ اڑ نہ سکنے کی وجہ سے اس پرندے کی فطرت میں کوئی شکاری نہیں پائے جاتے تھے۔ جب انسان ماریشس تک پہنچے تو اپنے ساتھ دیگر جانور اور گوشت کے لیے اپنی بھوک بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے۔ ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصے تک نہ ٹک سکا۔ آخری ڈوڈو 18ویں صدی کے اوائل میں ہلاک ہوا تھا، جس کے بعد ان کو آج تک زمین پر نہیں دیکھا گیا۔ اب آپ کو مچھلی کی ایک اور پرجاتی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کا نام سٹیلر سی کاؤ ہے۔ سن 1741 میں جب جارج سیٹلر کشتی ڈوبنے کے سبب جزیرہ بیرنگ پر پھنس گئے تو انہیں اس حیران کن جانور کو معدوم ہونے سے قبل آخری دفعہ دیکھا تھا۔ یہ جانور شاندار وضع قطع کھال اور قیمتی چربی کی وجہ سے یہ شکاریوں کا ہدف بنا۔ بظاہر اس کا ذائقہ بادام کے تیل میں بھگوئے ہوئے بیف جیسا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ شکاری اور ان کی غذائی ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈوڈو کے معدوم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہوا۔
جس میں انسانوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب آپ کو گھوڑے کی ایک پرجاتی کواگا جو جنوبی افریقہ کی مشہور پرجاتی تھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مادہ ایمسٹرڈیم کواگا جو 12 اگست 1883 کو ایمسٹرڈیم آرٹس چڑیا گھر میں ہلاک ہوئی۔ بیچارے کواگا کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی معدومیت کی وجہ بنی۔ اس دل آویز افریقی جانور کا سامنے کا آدھا حصہ زیبرے کی طرح دھاری دار تھا، مگر یہ دھاریاں پیچھے کی جانب سے مڑتی مڑتی ختم ہو جاتی اور پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ اور بھورا ہوتا۔ اس کی حیران کن وجہ کی وجہ سے اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ معدوم ہو گئے۔ ان میں سے آخری 1880 کی دہائی میں قید ہوا، جس کے بعد اس کی ہلاکت بھی وہیں پیش آئی۔ اب آپ کو ایک ہرن کے بارے میں بتاتے ہیں، آئرش ایلک۔ آئرلینڈ میں آباد یہ عام ہرن جیسے ہی دکھائی دیتے تھے، مگر ان سے کہیں زیادہ بڑے تھے۔ ختم ہو جانے والی زبردست انواع میں سے زیادہ تر ان جانوروں سے قریب تر تھی جنہیں ہم آج جانتے ہیں، مگر بس تھوڑی سی عجیب و غریب ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آئرش ایلک آج موجود ہرنوں جیسا ہی دکھائی دیتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 2 میٹر تک بلند ہو سکتے، جبکہ ان کے سینگوں کا پھیلاؤ 3.65 میٹر تک ہوتا تھا۔ ان کا خاتمہ تقریباً 7700 سال پہلے ہوا اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ شکار اور تبدیل ہوتا ہوا موسم بنا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں مشہور پرندے وائٹ ٹیل ایگل کے بارے میں، جو برطانیہ کا مشہور پرندہ تھا۔ آئیں اختتام ایک خوشگوار کہانی پر کرتے ہیں۔ سفید دم والے عقابوں کو 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں تقریباً معدومیت تک پہنچا دیا گیا تھا، مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ تقریباً 2 میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس شاندار پرندے کا برطانیہ میں کئی سالوں تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا۔ در حقیقت اس کے مارنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ جب تک پرندوں کا قتل غیر قانونی قرار پایا، تب تک معدومیت کو روکنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی، مگر خوش قسمتی سے سفید دم والے عقاب یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا، مگر تمام جانور اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ ناظرین گرامی، یہ تو وہ چند جانور تھے جن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا، لیکن آج بھی انسانوں اور ماحولیاتی تبدیلی سے جانوروں کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آبادی کم اور ناپید ہونے کے خطرات بھی لاحق ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ جبکہ ان جانوروں کی موجودگی سے ماحول خوشگوار اور دنیا کی خوبصورتی رہتی ہے، جس کی روک تھام کے لیے ہم سب کو ایک جاں ہو کر کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم سے وابستہ جانوں کی حفاظت ہو سکے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، جبکہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔